ضرورت ہے۔ بسمہ کی بات سن کر کنیز نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگی ٹھیک ہے، آئندہ میں احتیاط کروں گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ یونیورسٹی سے باہر آئی تو سامنے ہی اس کے بھائی کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی تو ولید اسے عجیب نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ ولید کی نگاہیں اسے بہت عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں کچھ نہیں، تم ٹھیک ہو نا؟ اسے حیرت ہوئی تھی ولید اسے یہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، جی بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد وہ کنیز کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا، لیکن کنیز اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اس کی باتوں کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ ولید کہنے لگا، دیکھو مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اتنا زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بھائی، مجھے تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، بس ویسے ہی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی ولید سے اتنا جھوٹ نہیں بولا تھا جتنا اس نے زندگی میں پہلی دفعہ جھوٹ بولا تھا، اور اتنا بڑا وہ قدم اٹھا چکی تھی جس کے بارے میں ولید کو معلوم بھی نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو وہ جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ آج حویلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی رخسانہ بیگم آ گئی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم نے آنے میں آج اتنی دیر کر دی، کیا تمہیں ولید دیر سے لینے گیا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگی، مما یہ سب کچھ کیا ہے؟ آج حویلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل کیوں ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم ایک کام کرو، جلدی سے ریڈی ہو کر آ جاؤ، تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں، تمہارے بابا کے دوست کی فیملی والے۔ اس نے حیرت سے اپنی مما کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس نے غصے میں کہا تو پیچھے سے آتا ہوا ولید ایک لمحے کے لیے رک گیا، کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہیں شادی نہیں کرنی؟ ابھی آپ کو شادی نہیں کرنی تو پھر کب کرنی ہے؟ وہ دھیرے سے پوچھے جا رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ولید کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بھائی آپ کو پتہ ہے مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے، مجھے اسٹڈی کرنی ہے، آپ لوگ میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ حیرت سے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھے جا رہی تھی۔ ولید کہنے لگا، دیکھو میری جان، شادی تو ایک دن آپ کو کرنی پڑے گی، آج نہیں تو کل آپ کو شادی کرنی پڑے گی، تو اس وجہ سے آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہیں شادی کے نام پر؟ وہ نرمی سے پوچھے جا رہا تھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں بس ویسے ہی، فی الحال مجھے شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پیچھے پیچھے ولید بھی آ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ صوفے پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کیے جا رہی تھی۔ ولید نے مسکراتے ہوئے کہا، میری جان آپ کو شادی کیوں نہیں کرنی؟ مجھے بتاؤ نا، اگر آپ کو شادی نہیں کرنی تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ اگر آپ کو اسٹڈی کرنی ہے تو شادی کے بعد بھی وہ آپ کو اسٹڈی کرنے دے گا۔ شاہویز بہت اچھا ہے، آپ کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے کنیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کنیز نے ولید کی طرف دیکھا اور گھبراتے ہوئے کہنے لگی، لیکن بھائی مجھے شادی نہیں کرنی، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے بھائی کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ وجدان کے ساتھ نکاح کر چکی ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی۔ ولید کہنے لگا، دیکھو میں تمہاری دوسری کوئی بات نہیں سنوں گا، اگر تم مجھے وجہ بتا دو گی کہ
کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی، تو پھر میں سوچوں گا، لیکن جب کوئی وجہ ہی نہیں شادی نہ کرنے کی تو پھر میں کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر ولید کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور وہ بے بس ہو چکی تھی۔ جلدی سے اس نے موبائل نکالا اور وجدان کو کال کرنے لگی، لیکن وجدان کا نمبر اس وقت مسلسل بند جا رہا تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی اس کا نمبر بند نہیں ہوا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے میسیجز کر رہی تھی، بار بار یہ بول رہی تھی، وجدان پلیز مجھ سے بات کریں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن وہ کسی قسم کی کوئی کال پک نہیں کر رہا تھا، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی مما اس کے پاس آئی اور ایک ڈریس رکھ کر چلی گئی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا یہ ڈریس پہن کر جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تھوڑی دیر تک مہمان آ جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر رخسانہ بیگم کو بھی ڈر لگا تھا۔ وہ کہنے